درود بر فرمانروای مصر خداوند آمون ہوتب۔ یہ مصر کے نامی گرامی تعبیر بتانے والے ہیں۔ میں جناب فرما روا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا خواب بیان کریں تاکہ ان لوگوں کی صلاحیتوں کا بذات خود مشاہدہ فرمائیں۔ میں نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گائیں دریا نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں۔ پھر نیل خشک ہو گیا اور 7 لاغر گائیں زمین سے نمودار ہوئیں، اور پھر ان کمزور و لاغر گایوں نے ان موٹی اور فربا گایوں کو کھا لیا۔ اگر جناب فرما روا اجازت دے تو یہ لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں۔ ضرور کریں، جتنا چاہیں مشورہ کریں۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا بامقصد خواب ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے؟ اس خواب کی تعبیر ہے ضرور، لیکن کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ خاموش کیوں ہیں؟ فی الحال تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کہہ دو یہ خوابی پریشان ہے۔ ہاں خیال میں جناب آمون ہوتب کا خواب ایک ناقابل تعبیر خواب ہے، بے مقصد و بے معنی خوابوں میں سے ایک ہے۔ اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگ میرے خواب کی تعبیر نہیں جانتے؟ ہر معقول آدمی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی بامقصد خواب ہے۔ جناب فرما روا جانتے ہیں کہ ہمارے معبران باصلاحیت اور تجربے کار ہیں۔ مجھے ان کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں۔ بے شک اگر جناب فرما روا کے خواب کی کوئی تعبیر ہوتی تو یہ ضرور بتاتے۔ مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے اور آپ لوگوں کو اس کی صحیح تعبیر دینی ہوگی۔ خود پر قابو رکھیے جناب فرما روا، غصہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں جناب فرما روا سے آپ کے لیے کچھ مہلت لے سکتی ہوں۔ بلا شبہ میرے خواب کی تعبیر ضرور ہے، لیکن ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ میرے خواب کی تعبیر دے سکے۔ اب جب کہ بانوتی نے فرمایا، آپ لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے، البتہ مجھے اپنے خواب کی تعبیر جلد از جلد چاہیے۔ کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے، کچھ تو کہہ دیتے تو کم از کم یہاں سے تو نجات مل جاتی۔ چلو چلیں۔ کیا مجھے انہیں بتا دینا چاہیے کہ جناب یزار سے اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، ان میں سے کوئی بھی یزار صاحب کا خیر خواہ نہیں ہے۔ بانوی محترم نے بھی تو بتانے نہیں دیا، اگر وہ اجازت دے دیتی تو میں ضرور بتا دیتا۔ وہ سمجھی ہوں گی کہ شاید تم خواب کی تعبیر دینا چاہتے ہو۔ تم نے کسی اور کو کیوں نہیں بتایا؟ کسی کو بھی بتا دیتے، یعنی کس کو بتاتا؟ پوتیفار کو، جس نے خود ہی یزار صاحب کو زندان میں ڈلوا دیا، یا پھر آق ماہو کو جو ان کے خون کا پیاسا ہے؟
بہرحال کسی بھی طرح فرما روا کو یوزار سیف کی موجودگی کا احساس دلاؤ. ہاں میں ایسا ہی کروں گا. 7 سال پہلے مجھے یہ کام کر لینا چاہیے تھا. 7 سال پہلے ہی مجھے سابق فرما روا امون حتب سویم سے یوزار سیف کا ذکر کر دینا چاہیے تھا. معلوم نہیں کیسے بھول گیا. انہوں نے مجھے یکتا پرستی کی دعوت دی. میرے خواب کی کیا جچی تلی تعبیر تھی. ان کا وہ لطف و کرم، وہ مہربانی، وہ محبت، اس کے جواب میں میں نے کیا کیا؟ مجھ سے کیے گئے ان کے ایک چھوٹے سے تقاضے تک کو بلا دیا. اپنے پیغمبر کے تقاضے کو. لعنت ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر. میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا؟ بیناروس واقعی یہ غلطی ناقابل معافی ہے. آخر تم کیسے ان کے تقاضے کو فراموش کر سکتے ہو؟ اس میں شک نہیں کہ شیطان ملعون اس فراموشی کا سبب بنا ہے، لیکن میں اس غلطی کا ازالہ کروں گا. ہاں ازالہ کروں گا. بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ گندم کے خوشوں والا خواب 7 گایوں والے خواب کی مانند ہے. یہ 7 فربا گائے ہی گندم کی سبز بھری بالیاں ہیں، اور لاغر و کمزور گائے وہی گندم کی زرد خوش بالیاں. میں نے متواتر 2 راتیں 2 خواب 2 مختلف شکلوں میں دیکھے. اب آپ لوگ میرے خواب کو ایک بے مقصد و بے معنی خواب کہہ کر اتنی آسانی سے دامن نہیں بچا سکتے. مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کر لیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچوں. اگر آج رات میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکے تو کل آپ سب لوگوں کو قید کروا دوں گا. بلا شبہ آپ کا خواب ایک بامقصد خواب ہے، لیکن یہ لوگ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں. اگر تعبیر ممکن نہ بھی ہو، تحقیق تو ممکن ہے. یہ معبد آمون کے کاہنوں اور معبروں کے غرور کو توڑنے کا بہترین موقع ہے. آپ چاہیں تو اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے اسی طرح مصر رہ سکتے ہیں. مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں. بانو حضور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بولو. تم کہنا چاہتے ہو کہ آمون حتب کے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی بالکل بانو حضور. بیناروس،
तुम दखल अंदाजी मत करो। फरमारवा के